بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو شب معراج کے دوسرے پارٹ میں خوش آمدید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میں براق کی باغ ڈیلی کرتا ہوں تو نہایت تیز چلتا ہے، اور اگر باغ ہلا دیتا ہوں تو اڑنے لگتا ہے۔ کیا شان ہے اللہ کے حبیب کی سواری کی! جب سواری کی یہ شان ہے تو سوار کی شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ شہر طیبہ میں نفل پڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم کھجوروں والی سرزمین میں پہنچے تو جبرائیل نے کہا، یہاں نفل پڑھیں۔ میں نے نوافل پڑھے، پھر براق پر سوار ہوا تو جبرائیل نے بتایا، آپ نے مقام طیبہ میں نماز ادا کی اور یہی آپ کی جائے ہجرت ہے۔ مدین میں شجر موسیٰ کے پاس نوافل پڑھنے کے لیے حضرت جبرائیل نے کہا، میں نے شجر موسیٰ کے پاس نوافل ادا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جاتے ہوئے اس درخت کے نیچے ٹھہرے تھے۔ ہم آگے بڑھے، ایک مقام آیا جہاں محلات تھے۔ میں نے سواری سے اتر کر نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ جہاں آپ نے نماز ادا کی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت بیت لحم ہے۔ چلتے چلتے ایک قوم نظر آئی جو ایک دن فصل بوتے دوسرے دن وہ فصل کاٹ لیتے، اور جیسے ہی فصل کاٹتے وہ فصل دوبارہ پہلے کی طرح لہلہانے لگ جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، محنت کرتے تھے، ان کی نیکیاں 900 گنا بڑھا دی گئی ہیں، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا وہ سب ذخیرہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو پائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی، یہ فرعون اور اس کی اولاد کی خادمہ کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ ایک دن یہ خادمہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، وہ کنگھی اتفاقاً ہاتھ سے گر گئی۔ اس نے اٹھاتے ہوئے کہا، اللہ کے نام سے فرعون کی بربادی ہو۔ فرعون کی بیٹی نے کہا، کیا میرے والد کے علاوہ بھی تیرا رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا بھی رب اللہ ہے۔ اس خادمہ کے 2 بیٹے اور خاوند تھا۔ فرعون نے انہیں بلا کر دین تبدیل کرنے کو کہا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو قتل کروا دوں گا۔ انہوں نے کہا، ہم دین نہیں بدلیں گے، اگر تو قتل کروا دے گا تو یہ تیرا احسان ہوگا۔ فرعون بہت ظالم تھا۔ فرعون نے تانبے کی دیگ بنوائی، اسے گرم کیا اور اس میں انہیں یکے بعد دیگرے ڈالنا شروع کر دیا۔ جب چھوٹے بچے کو دیگ میں ڈالا تو اس نے والدہ کو پکارا اور کہا، امی جان، اس میں جلدی آؤ، دیر نہ کرو کیونکہ تم حق پر ہو۔ جب آگے چلے تو ایک گروہ کو دیکھا جن کے پیٹ برج کی طرح اونچے اور شیشے کی طرح صاف شفاف تھے۔ پیٹ کے اندر سانپ، بچھو اور پتھر دکھائی دے رہے تھے۔ جب کوئی ان میں سے اٹھنا چاہتا تو پیٹ کے بوجھ کے سبب فوراً گر پڑتا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک خوفناک شکل کا گھوڑا ان کے پیٹوں کو کچلتا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ چیخیں مارتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سود خور ہیں جو قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہ کر قیامت میں اسی صورت میں اٹھیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے شخص پر ہوا جس نے لکڑیوں کا اتنا بڑا گٹھا جمع کر دیا تھا کہ اسے اٹھا نہیں سکتا تھا، اور وہ اس میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ پوچھا، یہ کون ہے؟ بتایا، اس کے پاس لوگوں کی امانتیں تھیں اور یہ ان کی ادائیگی پر قادر نہ تھا، لیکن لوگوں سے اور امانتیں جمع کے لیے لیتا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی قوم سے ہوا جن کے جبڑے اور زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جیسے وہ کٹتے دوبارہ اپنی جگہ پر آ جاتے اور اس میں کوئی وقفہ تک نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ فتنہ پرور خطباء ہیں، جو کچھ کہتے ہیں خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب سے آواز سنی، میری طرف دیکھو، مجھے آپ سے کام ہے، لیکن میں نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کی یہ یہود کی آواز تھی، مگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ پھر آواز آئی لیکن آپ اس طرف متوجہ نہ ہوئے ہوتے۔ جبرائیل نے بتایا یہ نصرانیت کی آواز تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک عورت دیکھی جس کے بازو ننگے تھے اور ہر زینت سے مزین تھی۔ اس نے مجھے آواز دی لیکن میں اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی یہ دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر پسند کر لیتی۔ ایک طرف سے آواز آئی یا محمد ادھر آؤ، اور جبرائیل نے عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے تشریف لے چلیے، اس راستے کو نہ چھوڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آواز کس کی تھی؟ جبرائیل نے عرض کی یہ اللہ کا دشمن شیطان ہے اور وہ آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی اور آواز دے کر مجھے متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن میں اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے عرض کی دنیا کی عمر اب اتنی ہی رہ گئی ہے جس قدر اس بوڑھی عورت کی۔ بے نمازیوں کے سروں کو پتھروں سے کچلتے ہوئے دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات زکوٰۃ کے منکروں کو کانٹے دار پتھر آگ کے انگارے کھاتے ہوئے دیکھا۔ غرض یہ کہ برے لوگوں کی برائیوں اور سزا، نیک آدمیوں کا ثواب دیکھا۔ راستے میں عجیب و غریب مشاہدات کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب جناب موسیٰ کلیم اللہ کی قبر کے قریب سے گزری، حضور فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قبروں میں کچھ نہیں، صرف کیڑے مکوڑے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، مگر یہ نمازیں لذت کے لیے ہیں۔ انبیاء کرام زندہ ہیں، اولیاء کرام زندہ ہیں، شہداء زندہ ہیں۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کے حالات بھی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب موسیٰ کلیم اللہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے تو امام الانبیاء کا مقام کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت اللہ کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں میرے آقا زندہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں بیت المقدس میں پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام استقبال کے لیے موجود ہیں۔ حضور دیکھ کر جا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں موجود ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ ادھر سواری بیت المقدس پہنچی تو استقبال کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں بھی موجود ہیں۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام قبروں میں زندہ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں چاہیں جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں۔ میرے دوستو یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوئی، اور اس کی مزید آگے وضاحت سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔